جب چرخا بھی ہو دھاگا بھی ہو پھر بیوی اسے نہ کاتے، بوڑھی اماں تو کہے گی کہ کر کتن وال دھیان کڑے۔ ہاں وہ نظر رکھتی ہے بوڑھی اماں ان چھوٹی بیویوں پر کہ ان کا دھیان کدھر ہے۔ کسی گاؤں میں جائیں تو آپ کو معلوم ہو کہ گھر میں صفائی نہ ہو، برتن نہ دھوئے گئے ہوں، اگر چرخا گھر میں موجود ہے اور دھاگا ہے کسی نے کاتا نہ ہو، تو بوڑھی اماں گھر کی چھوٹی بیویوں کو بلائے گی اور کہے گی کیا کرتی رہی؟ وہ آگے سے جواب دیں گی یہ کیا یہ کیا۔ وہ کہے گی نہیں، جو کرنے والا کام تھا وہ کیوں نہیں کیا، جو کرنے والا کام تھا وہ کیوں نہیں کیا۔ احساس یہ ہے کہ اسے احساس ہو جائے کہ میں نے کیا کرنا تھا اور میں نے کیا کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ یہ احساس اگر داخلی طور پر خود بخود پیدا ہو جائے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو بلا علت ہے، بغیر واسطہ کے کسی شخص پر ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ احساس اپنے وجود کے اندر پیدا کرنے کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے۔ اب جہاں سے یہ احساس پیدا ہو تو سمجھیے کہ وہ مقام ہدایت ہے کہ جہاں سے یہ احساس چشموں کی صورت میں نکل رہا ہوتا ہے، پس جو دل پیش کرتا ہے اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اتنا جتنا اللہ تعالیٰ کا اذن ہے، اس کی رضا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس آنے والے شخص کی طلب ہے۔ جب سے دنیا جدید ہوئی اور یہ آب و گل کا جہان ترقی کی طرف گامزن ہے، تب سے وہ کر کتن وال دھیان کڑے، یہ نصیحت مٹتی جا رہی۔ دن بدن ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کی توجہ ادھر نہیں ہے جدھر ہونی چاہیے تھی، باپ کی توجہ ادھر نہیں ہے جدھر ہونی چاہیے تھی، اولاد کی توجہ دھیان ادھر نہیں ہے جہاں ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کے جو نتیجے نکل رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ شاخ نازک پہ جو آشیاں بنے گا نا پائیدار ہوگا، جس کی بنیاد کمزور ہے، جس پلر کے بنیاد میں ہی کچھ نہیں ہے، اس پر سٹرکچر کھڑا کر دیں گر جائے گا، زلزلہ آنے پر گرے گا۔ ویسے اس کو آپ منقش ہو، اس کے اوپر جو بھی لگا دیں، اس کی بنیاد نہیں ہے، جس دن تھوڑا سا وہ ہلا یا طوفان آیا یا کوئی، گر جائے گا۔ بنیاد کمزور ہو گئی، بنیاد بچپن سے ہی بچوں کی بنیاد ہی کمزور، ان کا دھیان یہ جب چھوٹے بچوں کو ہم کھلونے دیتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ان کھلونوں کے اندر وہ مصروف رہیں، یعنی ہم ان کے دھیان کو ادھر ڈال رہے ہیں کہ وہ کھلونوں میں مصروف رہیں، روئیں نہ۔ چھوٹے بچے کو آپ بازار لے جاتے ہیں تو وہ مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ نئی چیزیں ہیں۔ آپ ان کو کوئی میٹھی چیز لے کر دیتے ہیں تاکہ وہ روئیں نہ، ان کا دھیان ادھر لگ جائے اور وہ اس لذت کے اندر مصروف ہو جائیں۔ یہ جو کار کتن وال دھیان کڑے ہے، یہ دھیان ہے، اصل میں دھیان ہے کہ بڑی اماں چھوٹی بیویوں کو کہتی ہے کہ چرخا موجود ہے، دھاگا بھی موجود ہے، تو انہیں کاتا کیوں نہیں؟ وہ اصل میں اس کے دھیان کو کھینچتی ہے کہ تجھے یہ کام کرنا چاہیے تھا، تو کیا کرتی رہی؟ پہل ہمارے گھروں میں جب لوگ کھانا کھاتے تھے تو بیبیاں برتن دھو کر سوتی تھیں۔ پھر ایسا وقت آیا کہ برتن دھو کر رکھنے کا خیال جاتا رہا، کھانے پر خیال ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ کھانا ہے، مقصد یہ نہیں کہ جس میں کھایا ہے اسے بھی حق دینا ہے، نہیں،
برتن بھی حق مانگتا ہے کہ اسے صاف ستھرا رکھا جائے، پیٹ حق مانگتا ہے کہ اسے کھلایا جائے، چنانچہ پیٹ کو حق دے دیا، بھر گیا، برتن کو حق نہیں دیا۔ اب جس برتن میں کھایا تھا برتن کو حق نہیں دیا تو برتن نے بد دعا دی۔ ہاں اپنے پیٹ کو دیکھتا ہے، مجھے کیوں نہیں دیکھتا، اسے بھرتا ہے، مجھے گدلا کرتا ہے، چنانچہ اس برتن کے اندر ایک برتن کی بھی روح ہے۔ اس نے دھیان دیا کھانے والے کی طرف کہ جا اب یہ کھانا نور نہیں بنے گا۔ یہ اس حدیث کی میں تعبیر کر رہا ہوں کہ جب تم برتنوں کو بغیر دھوئے رکھ دو گے تو شیطان انہیں چاٹتا ہے۔ ایک تعبیر پیش کر رہا ہوں اس سے، شیطان انہیں چاٹتا ہے، کیا مطلب؟ شیطان برتن کو چاٹے گا تو یہ تو الٹا برتن کا نقصان ہوا، جس نے بغیر دھوئے رکھا ہے اس کا نقصان تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا، ایک شخص نے کھانا کھایا، برتن بغیر دھوئے کے رکھ دیا، الٹا پھر شیطان نے اس برتن کو چاٹا، کھانے والے کا کیا قصور ہے؟ بظاہر تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن دراصل یہی تو مطلب ہے کہ اگر تم، مراد اس کی یہ ہے، اگر تم برتن کو بغیر دھوئے رکھ دو گے تو وہ کھانا جو تم نے اس برتن میں کھایا ہے اس میں شیطان کا حصہ داخل ہو جائے گا۔ کر کتن وال دھیان کڑے، یہ صرف بیبیوں کے لیے نہیں، ہر مرد و زن کے لیے ہے کہ اسے جو کرنا چاہیے تھا اسے نہیں کیا۔ دنیا کی کسی بھی محکمے میں اگر آپ ان کے ممبر ہیں یا ملازم ہیں یا آپ ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو وہ اگر آپ کو کچھ دیں گے تو پھر آپ سے ڈیمانڈ بھی کریں گے نا۔ یہ جو جابز ہیں، جتنی آپ کوئی نوکری کرتا ہے تو وہ ان کو پیسے دیتے ہیں تو ڈیمانڈ تو کرتے ہیں نا۔ اب اگر وہ آدمی وہ کام نہیں کرے گا، صحیح ہے یا غلط ہے یہ ایک الگ بات ہے، وہ آدمی ادارے کے ان اصولوں کے مطابق وہ کام نہیں کرے گا تو اس ادارے کا جو سرپرست اعلیٰ ہے وہ اسے یہ کہنے کا حق تو رکھتا ہے نا کہ جو تجھے کرنا چاہیے تھا کیوں نہیں کیا۔ وہ آگے ہزار دلیلیں بنائے، یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ، لیکن وہ تو کہے گا کرنا چاہیے تھا کیوں نہیں کیا۔ ایمانداری یہ ہے کہ تجھے وہ کرنا چاہیے تھا جس کا تو معاوضہ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انسان کیا کچھ نہیں لیتا۔ میں ادھر کر ایک آدمی کی 20,000 تنخواہ ہے نا، 30,000 ہے، 40,000 ہے، تو محکمہ پوچھتا تو ہے نا کیوں نہیں کیا، پروگریس کیا ہے، رپورٹ کیا ہے، کنکلوژن کیا نکلا، پوچھتا تو ہے نا محکمہ، کیونکہ وہ ان سے پے لیتا ہے، اس لیے محکمہ پورا حق رکھتا ہے کہ وہ اس سے پوچھے، حق رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قیومیت یہ ہے کہ وہ آپ کو 30,000 دیتے ہیں، کچھ گھنٹوں کے لیے آپ وہاں جاب کرتے ہیں، اس کے بعد وہ پوچھنے کے اہل ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا تھا کیوں نہیں کیا۔ یہ تو 30,000 کا مسئلہ ہے، ایک جاب کا مسئلہ ہے، ایک محکمے کا ایشو ہے۔ وہ خدا جو آپ کو ایک ایک سانس میں زندگی دیتا ہے وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ آپ سے پوچھے کہ جو کرنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں کیا۔ تو بوڑھی اماں چھوٹی بیبیوں سے پوچھتی ہے کہ قتل وال دھیان کڑے، تجھے برتن دھو کے رکھنے چاہیے تھے، تجھے چرخہ کاٹنا چاہیے تھا، تجھے یہ کرنا چاہیے تھا، تجھے وہ کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح ہر رات انسان کے لیے احتساب کی رات ہوتی ہے کہ تجھے اس دن میں کیا کرنا چاہیے، تو نے کیا کیا ہے، تجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک صوفی کے دل کی آواز یہ ہے، کر کتن وال دھیان کڑے، وہ اپنے مریدوں کو یہی کہتا ہے، کر کتن وال دھیان کڑے، جو کام تجھے کرنا چاہیے تھا وہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، جو کام تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا تو وہ کام کرتا تھا۔ ہاں قرآن مجید میں ایک جگہ ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جس دن لوگ دیکھ لیں گے ہاتھوں کی کمائی، اس دن کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، یعنی میں ہوتا ہی نہ، نہ میں ہوتا، نہ مجھ سے یہ ہوتا، نہ مجھے پوچھا جاتا۔ تو یہ جو کر کتن وال دھیان کڑے، یہ اتنا بڑا جملہ ہے، اتنی بڑی نصیحت ہے، یہ آپ واضح و نصیحت کی کتابیں کھنگال لیں، ان کو کھنگال لیں، اول تا آخر پڑھ لیں، اینڈ نتیجہ کیا ہے، جو آخری نصیحت یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہوگی کہ کر کتن وال دھیان کڑے، اس پر دھیان دے جو تجھے کرنا چاہیے تھا۔ چرخہ موجود ہے، دھاگا موجود ہے، کاتا کیوں نہیں؟
کاتا کو نہیں. صحت موجود ہے, جوانی موجود ہے, کھانے کے لیے کچھ ہے, چلو دن گزر رہے ہیں, راحت ہے, امن ہے, جان تیری محفوظ ہے, پھر تو نے کیوں نہیں کاتا؟ جاگ سکتا تھا, نہیں جاگا. یہ بھی وہی ہے, چرخہ کاٹنا تھا تو نے مؤذن کی اذان کے وقت, اور وہ چرخہ کون سا تھا؟ وہ یہ چرخہ ہے, یہ بھی چرخہ ہے جو تجھے اپنے وجود سے کاٹنا ہوتا ہے. اس کے اندر دھاگا ہے جو تو نے ٹوٹنے نہیں دینا تکبیر تحریمہ سے سلام تک. دھاگا ٹوٹ گیا, دوبارہ سے دھاگا باندھے گی, پھر کاٹے گی. یہ بھی چرخہ ہے جو اپنے وجود میں تو نے چلانا ہے, اس پر دھیان دے. تو وہ ساری کی ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا, پھر پوچھے گا تو یہ تو پوچھنا بنتا ہے نا. 40-50 سال 60 سال زندگی گزاری اور اپنی مرضی سے گزاری. اب جس نے تجھے مرضی کرنے دی وہ یہ حق رکھتا ہے نا کہ تجھ سے پوچھے کہ یہ کیوں نہیں کیا. اس لیے فرمایا کہ اول ما سئل یوم القیامت الصلاۃ, کہ قیامت کے دن آدمی سے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی کہ نہیں. یعنی وہ چرخہ جو تجھے کاٹنا چاہیے تھا کیوں نہیں کاٹا. یہ پرانے دور کے ولیوں کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ان کے مرید زیادہ ہوں, معتقد زیادہ ہوں, لنگر زیادہ چلے, اشتہار بازی ہو, تشہیر ہو, عرب و عجم میں ان کے نام کا یہ چلے وہ چلے, سکہ چلے. یہی ایک کام تھا کر کتن وال دھیان پڑے. یہ ان کو بھی ان کے استاد نے یہی سکھایا تھا, انہوں نے بھی اپنے شاگردوں کو یہی سکھایا. یعنی ادھر سے لیا اور ادھر امانت دے کر چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دیکھیے سارا کچھ فرمایا, اور اینڈ پہ کیا فرمایا؟ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے امانت کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے گواہی دی, جی بالکل آپ نے کر دیا, میں نے پہنچا دیا, میں نے امانت داری کر دی, میں نے حق ادا کر دیا. اب دیکھتے ہیں تم آگے سے کیا کرتے. جو نقشبندیوں کا ذکر خفی ہے آج کل, تو انہوں نے بھی ذکر جلی شروع کر رکھا ہے اور بڑا زور لگاتے ہیں, میدے سے اللہ کہتے ہیں میدے سے. حالانکہ ان کے استادوں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ شور ڈالنا, کیونکہ وہ خفی بھی سنتا ہے اسی طرح جس طرح جلی سنتا ہے. یہ ذکر خفی کی مشق ہے نا. جیسے یہ میں سانس کھینچتا ہوں اپنے ہی دل پر, اس میں ذات اللہ کا نقش بنا کے, یہ چرخہ ہے نا. اب دیکھیں یہ چرخہ کاٹ رہا ہوں میں, اپنے خیال کا دھاگا اپنے وجود کے چرخے کے اوپر بنتا رہتا ہوں. اگر تو میرا دھیان پورا ہے دھاگا نہیں ٹوٹے گا. اگر میرا اس دوران دھیان ادھر ہو جاتا ہے تو دھاگا بار بار ٹوٹتا رہے گا. لگا رہوں گا, ایک دن پریکٹس ہو جائے گی, چرخہ کاٹنے لگوں گا. اب اگر میرا دھیان انہی چیزوں کی طرف ہے کہ جن کی طرف ہوتا ہے, دھاگا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. وہ ڈورا کبھی بھی پورا وہ نہیں بنے گا, ٹوٹتا رہے گا, ضائع ہو جائے گا, ٹوٹتا رہے گا, ضائع ہو جائے گا. تو یہ وجود کے اندر کا چرخہ ہے. تو ہر ایک نے چرخہ کاتا ہے, خود بھی کاتا ہے, دوسروں کو بھی یہی کہا ہے کر کتن ول دھیان پڑے. چرخہ کاٹتے جاؤ, دھاگا بناتے جاؤ. جب تم اس جہان سے جاؤ گے وہ دھاگا جو تم نے بنا ہوا ہوگا وہی تمہارے لیے بہشت کا گھر بن جائے گا. یعنی چیز کنورٹ ہو جائے گی دوسری چیز میں. چرخہ کاٹتے رہنا چاہیے.